سارا مدینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مبارک شہر مدینۃ المنورہ میں اللہ اکبر چین و سکون کی نیند سو رہا ہے، مگر میرا حسین اپنے گھر والوں سے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں آپ تیاری کرو، حسین جنت البقیع میں رات کی جانب نکلے ہیں۔ اللہ اکبر نانا مصطفیٰ کے مزار مقدسہ پر پہنچے ہیں، اللہ اکبر امہات المؤمنین کے مزارات پر پہنچے ہیں، اللہ اکبر سارا مدینہ سو رہا ہے، میرے حسین فریاد کرتے ہیں اللہ اکبر اے میری پیاری ماں سیدہ فاطمہ، غریب اور مسکینوں کی جھولیاں بھرنے والی ماں، حسین تمہارے دربار میں حاضر ہے، حسین تمہاری قبر مبارک پر حاضر ہے، ماں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے سہارا دے دو، ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے میں دولہا بن جاؤں۔ اللہ اکبر حضرات مختصر سے انداز میں یہ کہنا چاہوں گا، حسین فرماتے ماں بھول نہ جانا کہیں امی میری فریاد کو، بھول نہ جانا کہیں امی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو۔ اللہ اکبر مامو جان کی قبر مبارک پر پہنچے، کہا مامو جان میں آج اس کا قرضہ اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے وہ وقت میں اور آپ امام الانبیاء نانا کی گود میں کھیل رہے تھے، اللہ کا امتحان ہے، اے میرے محبوب اے میرے مصطفیٰ دونوں میں سے ایک میں سے یا تو ایک آپ رکھ لو، دونوں میں سے جسے چاہو آپ رکھ لو اور ایک کو میرے حوالے کر دو، ایک کو موت کے حوالے کر دو۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر بیٹا ہو ادھر بیٹی کا بیٹا نواسا ہو، اللہ اکبر اگر ہمارا امتحان ہونے لگے تو دنیا اپنے بیٹے کو بچا لے گی کہ اس سے میری نسل چلے گی۔ لوگوں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنا بیٹا دے دوں گا تو مصطفیٰ اکیلا روئے گا، میں اکیلا روؤں گا، صبر کر لوں گا، اگر میں نے حسین کو دے دیا تو میری بیٹی فاطمہ کا دل ٹوٹے گا، مجھے اپنا دل ٹوٹنا تو پسند ہے، میں قبول کر سکتا ہوں، مگر میری بیٹی کا فاطمہ کا دل ٹوٹے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر مامو جان میں آج آپ کے اسی قرض کو اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، امہات المؤمنین کے مزارات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں، لاسٹ میں نانا مصطفیٰ کے مزار مقدسہ پر آئے، ماں کی قبر مبارک سے اٹھے، ماں بھول نہ جانا کہیں امی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو۔ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک روزے پر پہنچ کر حسین اپنی باہوں کو پھیلا دیتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہو جس کو کاندھوں پر اٹھاتے تھے، میں وہی شبیر ہو، نانا میں وہی حسین ہو، دوران خطبہ اگر آپ کا حسین آیا تو آپ نے خطبہ چھوڑ لیا، حسین کو گود میں اٹھا لیا، نانا میں وہی حسین ہو، اگر آپ سجدے میں ہے حسین آ کر پیٹ پہ چڑھ گیا اللہ اکبر تو نانا مصطفیٰ اپنے سر مبارک کو نہ اٹھایا، تسبیح کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، نانا کی بارگاہ میں حسین رو رو کر عریضہ پیش کر رہے ہیں، نانا مجھ کو دولہا بنائیے گا، اور میری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں کہ میں کربلا میں جا کے شہید کر دیا جاؤں گا، میرے بچے شہید کر دیے جائیں گے، نانا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ماں سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک چھوٹ رہی ہے، نانا تمہارا روزہ مقدسہ چھوٹ رہا ہے، جس مدینے کو سجایا تھا آج اسے مدینے میں تالا لگ رہا ہے، سیدہ فاطمہ کے کمرے میں تالا لگایا جا رہا ہے، چلنا چاہتے ہیں، فجر کا وقت ہے، نماز سے پہلے میرا حسین نکلنا چاہتا ہے، اللہ اکبر جیسے ہی نکلنا چاہا سورہ کی آواز آئی، سورہ نے رونا شروع کیا، بابا مجھے ساتھ لے چلو، سواری نہیں ہے، پیدل دوڑتی چلوں گی، خیموں میں جھاڑو لگاؤں گی، آپ کی جائے نماز بچھاؤں گی، نماز کے لیے وضو کے لیے لوٹا بھر کے دوں گی، ابا حضور مجھے نہ چھوڑیے گا۔ حسین فرماتے ہیں میرے رب مجھے میرے امتحان میں کامیابی عطا فرما، کربلا سے پہنچنے سے پہلے
پہلے ہی میرے لیے اتنا بڑا امتحان ہے. سغرا رو رو کر فریاد کر رہی ہے, حسین چلنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ زینب اور شہربانوں نے تڑپ کر کہا تھا, اے بھیا حسین. زینب کہتی ہے ایک مرتبہ دیکھ لے, ایک مرتبہ سغرا کو اور دیکھ لیا جائے, نہ جانے سغرا دیکھنے ملے یا نہ ملے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے, بہن نکلنے کا وقت ہے, لاؤ سغرا کو لایا جائے. سغرا کی چارپائی نکالی گئی. علی اصغر جا رہے ہیں, علی اکبر جا رہے ہیں. سغرا رو رو کے فریاد کرتی ہے, بابا میں ٹھیک ہو, بیٹی چل کر دکھا. سغرا نے 2 قدم چل کے دکھائے, بیماری جیت گئی, سغرا ہار گئی. حسین فرماتے بیٹھی, یہ تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے آئے گا, تیرا بھائی تجھے لینے کے لیے آئے گا. تو اپنے دادا کی قبر پہ جانا, ماں فاطمہ دادی کی قبر پہ جانا, ہمارے لیے دعا کرنا. اے اللہ میرا ابا جان گئے ہیں, ان کے امتحان میں تو کامیابی عطا کرنا. اللہ اکبر. میرے حسین نے سغرا کو چھوڑا, حسین چل دیے کربلا. الغرض مختصر سے وقت میں کہنا یہ چاہتا ہوں, 2 محرم 61 ہجری کو جو میرا قتل ہے, میرے حسین نے وہیں پر سواری کو روک دیا. کربلا میں حضرات 1 دن 2 دن 3 دن آپس میں گفتگو چلتی رہی, مگر جب یہ یزید, یہ ظالم عمر ابن سعد نے میرے حسین کے مقابلے 22,000 کا لشکر جلار کربلا میں اتار دیا. میرا حسین, اللہ اکبر, 100 کی بھی تعداد نہیں ہے. حسین نے 12 سمجھانے کی کوشش کی, میں نے تمہارا قتل نہیں کیا, میں نے تمہارا گھر نہیں جلایا. اگر تمہارے شہر میں میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتا ہوں, مگر یاد رکھ لانا میں اس مصطفیٰ کا نواسا ہوں. حسین منی وانا من الحسین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. سرکار فرماتے ہیں ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جو حسین کی محبت میں دنیا میں زندہ رہا اور پھر محبت مصطفیٰ میں مر گیا, محبت حسین میں انتقال کر گیا, وہ دنیا سے شہادت کی موت مرا. ایک حدیث پاک میں ہے ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ. وہ اہل سنت والجماعت کے سچے طریقے پر مرا. لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے گا 7 محرم کو ظالموں نے پانی بند کر دیا. ہم صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں بغیر سحری کا روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر رکھ بھی لے, شام کو پانی ہے, شام کو شکنجی ہے, افطار کے وقت میں طرح طرح کے جوس ہے, یہ گوشت ہے, یہ تمام طرح سے کھانے ہیں, مگر میرا حسین لمسم 72 گھنٹے کربلا میں بھوکا پیاسا ہے. لوگوں یہ گرمی ہے, فین رک جائے تو انسان کا کلیجہ نکل جائے گا. مسجدوں میں آپ آتے ہیں, جنریٹر نہ چلے, آپ سے نماز تک نہ پڑھی جاتی, مگر وارے واہ میرے حسین تم نے کربلا میں وہ شجاعت دکھائی ہے, وہ بہادری دکھائی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے حسین کی زندگی پڑھیے, حسین کا صبر پڑھیے. انسان ہے حسین, بدن ہے حسین کا, جان حسین کی بھی ہے, تکلیف حسین کو بھی ہے, حسین کے بچوں کو بھی ہے. اللہ اکبر. ظالم نہ مانا. کربلا میں کون کون شہید ہوا؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی 17 دن شادی کے ہوئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے. جب یہ ظالم نہ مانے, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, تو حضرات ابھی مفتی اشفاق القادری نے جو کہا تھا, اللہ اکبر, میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں. اللہ اکبر. 56 سال یا 63 سال کی عمر کے وقت, اللہ اکبر, انسان کا جسم جواب دے جاتا ہے, انسان بولنے کے قابل تک نہیں رہتا, انسان کمزور ہو جاتا ہے اتنی عمر میں آ کے. مگر میرے حسین کا جذبہ دیکھیے, حسین کی ہمت دیکھیے. ایک لاشا ہو تو اٹھا کر لایا جائے. کس قدر حسین, کس قدر اپنی باڈی پر, اپنے جسم پر لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں. کبھی حر کی شہادت ہے, کبھی وہب بن عبداللہ کلبی کی ہے, کبھی آواز آتی ہے حسین آؤ, اپنے
22 سال کی جوانی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے قاسم کو اٹھا کر لے جاؤ. میرا حسین کربلا میں پہنچا. اللہ اکبر. ابھی لاش کو لا کے رکھا ہے عبداللہ کلوی کی. اتنے میں آواز آتی ہے حسین قاسم کو گرا دیا. میرا حسین قاسم کو لایا. آواز آتی ہے حسین عباس کے بازو کاٹ دیے. آؤ حسین عباس کے بازو لے کر جاؤ. اللہ اکبر. حسین کس کس کے لاشے کو لاتے, کبھی اون کے لاشے کو لاتے, کبھی محمد کے لاشے کو لاتے. اللہ اکبر. شہید کربلا. اللہ اکبر. حضرت امام علی اکبر جب شہادت کے لیے جب اجازت کے لیے گئے ہیں, حسین کی چیخ نکلی. حسین نے کہا بیٹا تو شبیہ مصطفیٰ ہے. مدینے والوں نے کہا تھا علی اکبر کو چھوڑ جاؤ. بیٹے تیری لاش مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی, تیری شہادت مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی. میرا حسین کا بیٹا کربلا میں پہنچا. بہت سارے ظالموں کو وصل جہنم کر دیا مگر اکیلا کہاں تک لڑتا. حسین کا بیٹا کربلا میں گرا. سامنے خیمے سے زینب دیکھ رہی ہے, شہربانو دیکھ رہی ہے, سکینہ دیکھ رہی ہے, فضا دیکھ رہی ہے. علی اکبر گرا. بابا حسین چاہیے, بھائی حسین چاہیے. میرے حسین نے چادر تطہیر کو بچھا دیا. حسین نے اپنے بیٹے کی بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کے کپڑوں میں رکھ رہے ہیں. او لوگوں تم پہ ذرا سی پریشانی آ جائے تو تم نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہو, مگر میرے حسین کو دیکھیے. اللہ اکبر. الغزالی کلام یہ ہے میرا حسین جب چلنے لگا. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے رو کر کہا تھا بھیا حسین ہم کس کے سہارے جیئیں گے, اب کوئی نہیں ہے. بیمار زین العابدین کے علاوہ جمعے کا دن ہے. اللہ اکبر. اپنے باپ حضرت علی کی تلوار مبارک سواری ہے. نانا مصطفیٰ کا امامہ باندھا. اللہ کے نبی کا نواسا چل دیا کربلا کی جانب. اللہ اکبر. کسی کی ہمت نہیں, کسی کی جسارت نہیں, کسی کی طاقت نہیں جو میرے حسین کا مقابلہ کر سکتا تھا. مگر خدا کی قسم حضرات بات یہ ہے کہ جب نماز جمعہ کا وقت آیا میرے حسین نے تلواروں کو رکھ دیا. حسین سجدے میں پہنچے ہیں. ظالموں نے کہا سمر لعیر انس نخی, تمام کے تمام کہنے لگے موقع ہے حسین کو سجدے میں گرا دیا جائے. اگر حسین اٹھا تو ایک بھی یزیدی زندہ یہاں سے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, میرے حسین کا سر مبارک ظالموں نے اللہ اکبر. آسمان لو رہا ہے, جنات نوحہ کر رہے ہیں. رسول اللہ کی تربت ہل گئی, فاطمہ کی جنت البقیع میں قبر ہل گئی. میرا نواسا, میرا بیٹا, میرا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اب کیا تھا, شام رو رو کر کٹھی. جب رات کا وقت آیا سیدہ فاطمہ میرے حسین کی, سیدہ زینب نے میرے حسین کی بہن نے ٹوٹا ہوا بھائی کا خنجر لیا. رات میں لاشوں پہ پہرا دینے لگی, کوئی جانور نہ آ جائے, علی اکبر کا لاشا نہ لے جائے, عباس کے کٹے بازو نہ لے جائے, ننھے علی اصغر کا حلق اٹھا کر نہ لے جائے. اللہ اکبر. ظالموں کو ذرا سا ترس نہ ہے. اللہ اکبر. ابے کتوں, ابے یزیدیوں, تم نے کربلا سے پہلے امام مسلم کو شہید کیا. حارث نے نہر پر لچھا کر مسلم بن عقیل کے بیٹے محمد اور ابراہیم کو شہید کیا. اس کی حارث کی بیوی کہتی ہے اما ظالم, کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں, کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں. ارے تو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں. مگر ظالموں کو ترس نہ آیا. میرے حسین کا, علی اکبر کا, ایک نہیں دو نہیں, بات اللہ سے کرنا میں. اللہ اکبر. یہ کس کے جسم ہے, یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
جس کی پاکی کی بیان قرآن کرے، جس کی سچائی کی بیان قرآن کرے، جس کی عظمتوں کی بیان قرآن کرے، جن بچوں کی عظمتوں، کردار اور رفعت کی بلندیوں کے بارے میں قرآن فرمائے۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم کی، اللہ اکبر، یہ دن آ رہا ہے، 11 محرم کی رات چل رہی ہے، جب رات کا تیسرا پہر آنا تھا، اللہ اکبر، سیدہ سکینہ، اللہ اکبر، ایک لاش سے لپٹ کے رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ زینب نے آ کے اٹھایا، شہربانوں نے آ کے اٹھایا، بیٹی کس کی لاش سے رو رہی ہے؟ اے میرے لٹکیا، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا بابا حسین کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی ہو۔ کہا بیٹی ان پہ تو سر بھی نہیں ہے، سارے جسموں کو الگ کر دیا گیا، سروں کو الگ کر دیا گیا۔ سکینہ فرماتی ہے حسین کی بیٹی میں رات میں پکارنے لگی، بابا حسین، بابا۔ میں ایک دن بھی مدینے میں آپ کے علاوہ کبھی نہ سوئی، سینے پہ لوریاں سناتے تھے، سینے پہ بٹھا کے مجھے نبی کی باتیں بتاتے تھے، بابا ایک مرتبہ پھر سوال سکینہ نہ کرے گی، بس ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سنا لو، بابا کدھر ہو، بابا کدھر ہو؟ تو کٹے ہوئے میرے حسین کے، مظلوم حسین کے اس کٹے جسم سے نور نکلا، آواز آئی سکینہ ادھر آ جا، تیرا مظلوم باپ ادھر شہید ہوا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہے میرے ابا کے جسم سے وہ جو پڑا تھا کربلا میں، آواز آئی سکینہ آؤ ادھر آؤ۔ اور جب میرے بابا نے مجھے آواز دیا، میں جب اپنے بابا کے جسم سے لپٹی ہوں تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے بابا نے میری کوریاں بھر لی اور مجھے میٹھی میٹھی باتیں سنانے لگے۔ جب زینب نے اتنا سنا تو مصطفیٰ کی شہزادیاں رونے لگی۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب کربلا سے مصطفیٰ کے روضے کی جانب کو منہ کر کے کہتی ہے یا جدہ یا جدہ نانا جان، ظالموں نے میرے بھیا حسین کو لوٹ لیا، حسین کے جسم سے کپڑے نکال لیے، حسین کی ہڈیوں کو توڑ دیا، علی اکبر کے لاشے کو بکھیر دیا، قاسم کی جوانی کو ختم کر دیا، عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ یا جدہ بناتوں کا سبایا، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے چادر کو چھین لیا گیا، تمہاری بیٹیوں کے سروں کی بے پردگی کی گئی۔ نانا جان، تمہاری بیٹی سکینہ چاندی کی بالیاں پہن رہی تھی، یہ 11 محرم کی صبح کو یزیدی ٹوٹ پڑے، رسی لے کر بیڑیاں لے کر خیموں میں آگ لگا دی، ایک بچایا تو دوسرے میں، دوسرا تو تیسرے میں، سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں چھین لی، فاطمہ کی بیٹی کے کان پھٹ گئے۔ خدا کی قسم جتنا حسین کے اوپر آسمان رویا، زمین روئی، اتنا روئے کائنات میں کبھی نہ رویا گیا۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے لاسٹ میں کہا تھا اے امام زین العابدین، کربلا کے واقعے کو ایک زمانہ گزر گیا مگر آپ صبح شام روتے ہیں، تو فرمایا آپ نے مجھ سے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میرے سامنے میرے باپ کا لاشا کربلا میں گرا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، علی اکبر کی بوٹیاں بناتی گئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں ظالم حرملا نے تیر اندر کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ارے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب کا ایک یوسف 7 یا 10 سال کے لیے قرآن فرماتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ یوسف کی یاد میں آگ کی پتلیاں سفید ختم ہو گئی، ساری آنکھیں کالی ہو گئی۔ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میں روؤں کیسے نہ؟ یعقوب علیہ السلام کے ایک یوسف گم ہوئے تو انہوں نے آنکھوں کی بینائی ختم کر لی روتے روتے۔ مصطفیٰ کا ایک یوسف نہیں، مصطفیٰ کے 2 یوسف نہیں، مصطفیٰ کے 10 یوسف نہیں، مصطفیٰ کے 72 یوسف کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک کی بات نہیں ہے، 10 کربلا میں رہی
بلکہ 72 مصطفیٰ کے یوسف کربلا میں شہید، 72 یوسف۔ لوگو میرے حسین سے صبر سیکھو، اور ہم اور تم حسین کا ذکر سننے والوں، میرے حسین نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ تم سے اتنا نہ ہوتا کہ اپنے گھروں سے نکل کے جس نماز کو، جس سجدے کو حسین نے بچایا تھا، تم اپنے گھروں میں اسی سجدے کے لیے اللہ اکبر مسجدوں میں نہیں آتے، فجر میں ٹانگیں پھیلا کے سو رہے ہیں، خواتین، نوجوان، بزرگ، سب کے سب۔ مجھے بتاؤ یہ کیا حسین سے محبت ہے؟ کیا محبت ہے تمہاری؟ آج جنت البقیع سے سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے، روتی ہوں گی کہ میری بیٹیوں نے 72 لاشوں کے سامنے بھی تیمم سے وضو کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ 72 لاشیں سامنے، مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں حسین کی بہن زینب کی رضا ہے۔ ایک وقت کی نماز قضا نہ ہونے دی سیدہ زینب نے۔ او لوگو، او نماز کو چھوڑنے والو، حضرات میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس میری تقریر پوری ہو گئی حضرات، اس لیے کہ میں یہی کہوں، آپ کا امام ہوں، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے بول دیا جتنا بھی مجھے بولنا تھا۔ بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگو اپنی حقیقت کو پہچانو، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم حسینی غلام ہیں۔ حسینی غلام میلوں میں جا کر، رومال اڑا کر، کانوں میں لیڈے لگا کر، منہ میں گٹکے ڈال کر، سفید کپڑے پہن کر یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کے شہزادے ہو تو مسجدوں میں، نمازوں میں، سجدوں میں سب جانا پڑے گا۔ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اپنے اپنے کاروبار میں بزی ہو حضرات، مسجدوں میں کام ہو رہا ہو، مدرسوں میں کہہ دیا جائے آ جاؤ ذرا 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن کے لیے کام ہے، تو مائی منع کر دے گی بیٹے گرمی بہت ہے، تھک جگہ، پیسے نہ ملیں گے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ مسجد مدرسوں میں کام چلتا ہے، سوچتے ہیں سماج کا پیسہ 300 کی جگہ 600 لے لو، اور 600 کی جگہ 700 مار دو۔ اور لوگوں، کیا میرے حسین کے بچوں کو تنخواہ ملنے والی تھی؟ حسین کے بچوں کو کیا مہینہ ملنے والا تھا؟ نہیں، بس مصطفیٰ کے دین کے خاطر ہم غلاموں کا سر اونچا کرنے کے لیے، اللہ اکبر، توجہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں مسجدوں میں، ہم قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں، اسلام کی بیٹیاں پڑھتی ہیں بیٹوں پر بیٹھ کر، مگر میرے حسین نے 3 دن کا بھوسا حسین ہے، 3 دن سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اللہ اکبر، فرزند ابن حیدر ہمت میں کم نہیں ہے، روزہ ہے 3 دن کا پر لب پہ غم نہیں ہے۔ حسین کا سر مبارک نیزے پر بھی ہے، نیزے سے میرے حسین کا سر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ قرآن پڑھو، قرآن۔ اسلام کی بیٹیوں، جب مہینہ محرم الحرام کا آیا کرے تو کم سے کم ان 10 ایام میں ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے، قرآن پاک۔ اس مہینے میں کم سے کم 10 دن میں 3 قرآن مقدس پڑھنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ان کے فراق میں، ہم ان کی جدائی میں رو رہے، تبھی تو حسینی مانے جائیں گے۔ لوگوں، عزیزان ملت اسلامیہ، خدا را ایسا نہ کرو کہ نمازوں کا وقت ہے اور آپ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ میرے رب نے عطا کیا ہے۔ پہلے کچھ بھی کھانے نہیں ملتا تھا، جیسی تمہاری زندگیاں آئے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کو، مغل بادشاہوں کو بھی وہ کھانے نہ ملا جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس دور میں عطا کیا ہے۔ غریب سے غریب اچھا کھا رہا ہے، مگر پھر بھی آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، اللہ کی ناشکری کرتے ہو آپ لوگ۔ میرے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، رب کی نعمتیں ایک سے ایک بڑھ کر ہم کھا رہے ہیں، اس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، مگر ہم ناشکرے ہو گئے۔ اور میرے رب کا قرآن فرماتا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا چرچا کرو گے تو سمجھ لینا میں تمہاری ترقیاں کروں گا، میں تمہارے لیے اور مزید اس میں برکتیں کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لینا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو لوگوں، ہمیشہ اس بات کو دل میں رکھو کہ کیسا بھی وقت ہو، مصیبت کا وقت ہو، ہمیں وقت پہ نماز پڑھنی ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں ہے۔ کہیں بھی ہو تمہارے دل میں ایک لگن ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، اے نوجوان، اگر سجدے تجھے کرنے ہوں تو جوانی میں سجدے کر لے، ورنہ بڑھاپے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا ہے، سجدوں سے محرومیت پاتے دیکھا ہے، کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی
چلی گئی. 60-70 سال میں آیا, کسی کی ٹانگوں سے نہیں چلا جاتا, کسی کے گردے میں درد ہے, کسی کے پتے میں درد ہے, کسی کی ٹانگوں میں درد ہے, کسی کی آنکھیں بنی ہیں, بولے ڈاکٹر نے سجدے سے منع کر دیا ہے. اور لوگوں ہوش میں آؤ, یہ جوانی ہے, جوانی ہے. ان جوانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو, اللہ ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا, ساری دنیا کو تمہارے سامنے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى. تمہاری جوانیوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا, تم نے اپنی جوانیوں میں کیا کیا. یاد رکھ لو, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى. اپنی جوانیوں کو غلط طریقے سے مت گزارو, ان جوانیوں کو گزارو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر رب کی بارگاہ میں آؤ اور سروں کو سجدے میں رکھ دو. اللہ تمہارے سروں کو سلامت رکھے, اللہ تمہاری جانوں کو سلامت رکھے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول